السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان اور اس میں موجود ہر چیز کو تخلیق کیا ہے، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی مصلحت ہے، اور وہ مصلحت کیا ہے اس کا ذکر بھی ہمیں قرآن میں ہی ملتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ زندگی کا مقصد پتہ چل رہا ہے کہ زندگی اور موت کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے۔ سب کی موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ بچہ ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ وقت لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی اللہ کی طرف واپسی کب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی محبت دل میں بہت زیادہ رکھ دی ہے، شدید محبت۔ انہی میں سے ایک اولاد کی محبت بھی ہے۔ انہیں اپنی خواہشات سے زیادہ اپنے بچوں کی خواہشات اور خوشیاں عزیز ہوتی ہیں، کہ والدین بسا اوقات اولاد کے بعد اپنے آپ کو بھی بھول جاتے ہیں۔ انہیں اپنی خواہشات سے زیادہ اپنے بچوں کی خواہشات اور خوشیاں عزیز ہوتی ہیں۔ یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو ذرا سی بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، لیکن خواہش کے باوجود بھی کیا یہ انسان کے بس میں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ہر تکلیف سے بچا سکے؟ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھی ہیں۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی میں اس کے کسی بچے کی موت واقع ہو جائے، لیکن یہ خواہش رکھنا کہ ایسا نہ ہو انسان کی قدرت اور طاقت سے باہر ہے۔ اسی لیے جب کسی کے بچے کی موت ہو جاتی ہے تو یہ اس کے لیے شدید صدمہ ہوتا ہے، اور والدین ایسے موقع پہ انتہائی غمگین اور بے چین نظر آتے ہیں۔ لیکن جس کو یہ پتہ ہو کہ اس موقع پہ صبر کرنے کا اجر و ثواب کتنا ہے، تو وہ ضرور صبر و تسلیم کے ساتھ اس کا سامنا کرے گا۔ اور تاریخ کے پس منظر سے بھی ایسے واقعات ملتے ہیں، جیسے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک بچہ بیمار ہوا اور پھر اس کے بعد وہ انتقال کر گیا، لیکن انتقال کی ان کو خبر نہ تھی، کیونکہ وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے، شہر سے باہر تھے۔ ان کی اہلیہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ بچہ وفات پا گیا ہے، تو اس کو نہلا دھلا کر گھر کے ایک طرف لٹا دیا۔ پھر اپنے شوہر کے لیے کچھ کھانا بنایا، اور جب وہ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بچہ کیسا ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ اب تو وہ پرسکون معلوم ہوتا ہے، میرا خیال ہے آرام کر رہا ہوگا۔ پھر کھانا حاضر کیا اور بستر لگا دیا، اور رات شوہر نے صحبت بھی کی۔ صبح جب اٹھے تو غسل کیا، باہر جانے لگے، تب بچے کے انتقال کی خبر دی۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور خدمت اقدس میں سارا واقعہ عرض کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں تمہارے لیے برکت عطا فرما دیں۔ چنانچہ اس رات کی برکت سے ان کے بیٹا پیدا ہوا، اور اس سمیت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے 9 بچے ہوئے، اور سب کے سب قرآن کریم کے عالم ہوئے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ام سلیم رضی اللہ عنہ کا صبر دیکھیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے اپنے رویے سے ہی اپنے شوہر کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ بیمار بچے کی وفات ہو گئی ہے، ورنہ تاثرات سے تو اس کو چھپانا بہت مشکل ہے نا۔ لیکن ان کا صبر دیکھیں کیسا عظیم تھا۔ انہیں پتہ تھا کہ ان کے شوہر لمبے سفر کے بعد گھر تھکے ہارے لوٹے ہیں، تو انہوں نے اپنے شوہر کے
آرام کا خیال رکھا اور صبح انہیں اس پر آگاہ کیا۔ تو ایسے ہی صابرین پھر جنت کے حقدار ہیں۔ ہم اس واقعے سے اپنا بھی جائزہ لیں کہ ہمارے شوہر جب گھر تھکے ہارے لوٹتے ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ ہمارے رویے اور خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو ان کو مزید تھکا دینے والی ہوتی ہیں۔ تو شوہر کے آرام کا ہر طرح سے خیال رکھنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیوی پہ فرض کیا ہے۔ جنت کے حقدار، اس میں دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ والدین وفات پا جائیں اور دوسرا یہ کہ اولاد وفات پا جائے۔ تو اگر والدین وفات پا جائیں اور اولاد نیک ہو تو وہ جو بھی نیک اعمال کرے گی اس کا فائدہ والدین کو بھی پہنچے گا اور وہ ان کے جنت میں درجات کی بلندی کا باعث ہوں گے وہ اعمال۔ اسی طرح اگر والدین حیات ہیں لیکن اولاد کی وفات ہو گئی ہے تو اس پہ بھی کیا ہے، اگر والدین صبر کریں تو ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ غمزدہ باپ کے لیے کیا بشارت ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور ان کے ساتھ ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی ہوتا تھا جسے وہ اپنی پشت پر بٹھا کر لایا کرتے تھے اور اپنے سامنے بٹھا لیتے کیونکہ وہ اپنے اس بچے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ سے ایسی محبت فرمائے جیسی میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ وہ بچہ فوت ہو گیا، چنانچہ وہ صحابی اپنے بیٹے کی یاد اور غم کی وجہ سے بہت دنوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر نہ ہو سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے بارے میں دریافت فرمایا کہ مجھے وہ نظر نہیں آ رہے، تو پھر آپ کو آگاہ کیا گیا کہ ان کے اس بچے کی وفات ہو گئی ہے۔ تو آپ نے پھر ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں کیا پسند ہے، تم دنیاوی زندگی میں اس سے فائدہ حاصل کرتے یا تمہیں یہ زیادہ پسند ہے کہ کل کو آخرت میں وہ آگے بڑھ کر تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھول دے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ وہ آگے بڑھ کر میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تمہارے لیے طے ہو ہی چکا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ ابھی طے ہونا باقی ہے، یہ اللہ کا ایسا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ تو ایک انصاری نے دریافت کیا کہ کیا یہ خصوصیت سب کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، بلکہ تم سب کے لیے ہے۔ یہ نسائی اور مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ آپ ذرا خوشی کا اندازہ لگائیں کہ ایک تو جنت اور اس کا آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے والا بھی کون؟ وہ اولاد جو دنیا میں وفات پا گئی تھی، بہت چھوٹی تھی اور اس سے بہت زیادہ محبت تھی، تو خوشی دوبالا ہو جاتی ہے نا۔ تو یہ اسی طرح سے ہوگا۔ تو اس میں ان والدین کے لیے بہت بڑی بشارت ہے کہ جن کی اولاد ان کی زندگی میں فوت ہو جائے، چھوٹے بچے۔ ایک اور موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چھوٹے بچے اپنے باپ کا دامن پکڑ لیں گے اور جب تک اسے جنت میں نہ پہنچا دیں اس کا دامن نہ چھوڑیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک اور قابل ذکر حدیث قدسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، حالانکہ سب کچھ جانتے ہیں، کہ کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح کو قبض کر لیا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں، ہم نے تو ایسا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا لے لیا؟ فرشتے ہاں میں عرض کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس نے آپ کی حمد بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے
جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، کہ اس دروازے سے کون داخل ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کی کثرت سے حمد بیان کرنے والے اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ اور اس میں وہ والدین بھی ہوں گے کہ ان کی اولاد جب دنیا سے چلی گئی تو وہ اللہ کی حمد ہی بیان کرتے رہے ہر موقع پہ۔ جب بھی ان کو وہ اولاد یاد آئی تو صبر شکر کے ساتھ انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور اللہ کی رضا میں راضی رہے، تو اس دروازے سے ان کو بھی داخل کیا جائے گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ پھر اسی طرح بخاری کی روایت ہے کہ جس مسلمان کے 3 بچے وفات پا جائیں جو گناہ کی عمر کو بھی نہ پہنچے ہوں، یعنی جوانی کی عمر کو، تو اللہ تعالیٰ صرف ان بچوں پر رحمت کی وجہ سے اس کو جنت میں لے جائیں گے، یعنی کہ ان کے اعمال اس لیول کے نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کی رحمت کے سبب وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو ہم سب کو بھی اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، صرف اپنے اعمال پہ تکیہ لگا کے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ صرف اللہ کی رحمت ہے جو بندے کو جنت میں اور جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچائے گی۔ پھر اس کے بعد ہے غمزدہ ماں کے لیے بشارت۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صاحبزادی نے پیغام بھیجا کہ ان کی بچی یا بچہ حالت نزع میں ہے، اور ایک روایت میں پتہ چلتا ہے کہ اس بچی کا نام کیا تھا؟ امیمہ رضی اللہ عنہا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے واپسی پر پیغام کے بھجوایا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی لیتا ہے یا دیتا ہے وہ سب اسی کا ہے، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا صبر کرو اور اجر کی طلبگار رہو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح بخاری کی ایک روایت ہے کہ عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہمیں کوئی واعظ و نصیحت کیجیے، تو آپ نے فرمایا کہ جس عورت کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کرے تو وہ بچے اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ ہوں گے۔ ایک عورت نے پوچھا جس عورت کے 2 بچے فوت ہوں، تو آپ نے اس کے لیے بھی یہی فرمایا۔ پیچھے ہم نے بھی کیا پڑھا کہ باپ کے لیے کیا بشارت ہے جس کے 3 بیٹے وفات پا جائیں، کہ ان بچوں پر رحمت کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ کیا بشارت ہے ماں کے لیے کہ وہ جہنم کی آگ سے رکاوٹ ہوں گے، یعنی وہ جنت میں داخل کر دی جائے گی۔ ایک انصاری عورت کے بچے کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے اس پر صبر سے کام نہیں لیا، بے صبری کی ہے، اور آپ نے اس کو تقوی اور صبر کی تلقین فرمائی۔ تو وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کیوں ایسا طرز عمل نہ ہوتا؟ میں ایک ایسی عورت ہوں جو رکوب ہوں، یعنی جس کا بچہ زندہ نہ بچے، اور میرا صرف یہی ایک بچہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ رکوب تو وہ ہے جس کا بچہ باقی رہے، یعنی آپ کی مراد کیا تھی کہ تم ایسا سمجھتی ہو کہ تمہارے بچے زندہ باقی نہیں رہے، بلکہ حقیقتاً تو وہ زندہ ہیں اللہ کے پاس، اور جب تم جاؤ گی تو وہ تمہیں ملیں گے۔ ایک حقیقت کو ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ انسان کی ملکیت میں جو کچھ بھی ہے وہ اسے بہت تھوڑی سی مہلت کے لیے دیا گیا ہے، چاہے وہ اس کا مال ہے، زیر استعمال چیزیں ہیں، یا اس کی اولاد ہے، اس کے اہل و عیال ہیں، اس کا سارا مال و متاع در حقیقت اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بطور امانت دی ہیں تاکہ اس کی آزمائش کی جائے کہ وہ ان چیزوں کو پا کر کیا کرتا ہے، انہیں اللہ کی اطاعت میں لگاتا ہے یا اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں۔ جب ہم کسی کو کوئی چیز ادھار دیتے ہیں تو جب چاہیں واپس لے لیتے ہیں نا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں جو چیزیں دی ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہیں واپس لے لیں، اور ہمیں بھی تو آخر ایک دن اللہ ہی کے حضور پلٹ کر
جانا ہے اور بالکل تنہا اس کے حضور حاضر ہونا ہے۔ نہ گھر والے ہوں گے، نہ مال و دولت، نہ قبیلہ، نہ برادری، صرف کیا چیز کام آئے گی؟ نیکیاں۔ یہ ہے ملنے والی نعمتوں کی حقیقت کہ وہ اس قدر ناپائیدار ہیں۔ تو پھر کوئی بھی انسان وہ دنیا کی ان عارضی نعمتوں پر کس طرح خوش ہو سکتا ہے جبکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ باقی رہنے والی نہیں ہے؟ اور کسی بھی چھن جانے والی چیز پر کس لیے اظہار افسوس کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کی ملکیت تھی، جب اللہ نے چاہا واپس لے لی۔ تو اگر کسی کی اولاد اس کی زندگی میں فوت ہو جائے تو وہ اپنے دل کو کس طرح سے تسلی دے سکتا ہے؟ اسے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ جو پریشانی اور مصیبت اسے پیش آئی ہے وہ ٹلنے والی نہیں تھی، یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اور جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے ویسا۔ تو بس ایک بندہ مومن اپنی تقدیر پر بھی راضی رہتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا۔ اور اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی نعمت لیتے ہیں تو اس سے کوئی بہتر بدلے میں عطا بھی فرماتے ہیں صبر کے نتیجے میں۔ تو یہ جتنی بھی بشارتیں پیچھے ہم نے پڑھی کہ جن کی اولاد فوت ہو جائے تو ان کے لیے کیا ہے، جنت ہے، اور وہ بچے دامن پکڑ کر جنت تک لے جائیں گے، اللہ کی رحمت کے سبب انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یا جہنم کی آگ سے وہ رکاوٹ بنیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس نعمت کے چھن جانے پہ ایک ریوارڈ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے، جو آخرت میں ملے گا عظیم درجات کی شکل میں۔ پھر اسی طرح ایسے موقعوں پر انسان اپنے دائیں بائیں دیکھے اور لوگوں کو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کا اللہ تعالیٰ نے ایک بچہ لیا ہو، لیکن آپ کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہوں جن کے 2-3 بچے اس دنیا سے جا چکے ہوں، یا سارے بچے ہی ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے لے لیے ہوں۔ تو کس کے اوپر زیادہ آزمائش آئی ہے، آپ کے اوپر یا ان لوگوں کے اوپر؟ تو یقیناً ایسے انسان کے دل کو تسلی ہوتی ہے کہ میرا غم ہلکا ہے ان کے مقابلے میں۔ اور ایک اور بہت بڑی حقیقت کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ایسے موقع پہ بے صبری اور بے قراری کا مظاہرہ کرنا، کہ اگر اولاد فوت ہو جاتی ہے اور اس وقت بے صبری ہی کرنا، تو کیا اس سے وہ تکلیف دور ہو جائے گی؟ نہیں، واویلا کرنے سے، بے صبری کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ مرض میں مزید اضافہ ہوتا ہے، بلکہ ایسا کرنے سے انسان وہ اجر و ثواب بھی کھو دیتا ہے جو صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، کہ جو انا للہ پڑھتا ہے اور صبر کرتا ہے تو وہ جو اجر عظیم ہے اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے، اور ایسے انسان پہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت بھی نازل ہوتی ہے۔ کسی بھی مصیبت کے آنے پر انسان کا جو رد عمل ہوتا ہے اسی کے مطابق اللہ کے ہاں اس کو بدلہ دیا جاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ کے فیصلوں پر ناراضگی اور خفگی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ گویا کہ مصیبت سے ویسی ہی چیز حاصل ہوگی جیسا رد عمل ہوگا۔ تو اب یہ ہماری مرضی پر موقوف ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اپنے دل میں ناشکری کے جذبات رکھتے ہیں، شکوے شکایات کرتے ہیں، بے صبری کرتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں، اس کی حکمت پر تنقید کرتے ہیں، یا
صبر سے کام لیتے ہیں۔ تو جو صبر سے کام لے گا اور ثابت قدمی کا راستہ اختیار کرے گا تو یقیناً اس کا نام صابرین میں لکھا جائے گا۔ جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ جو ایسے موقع پہ شکر گزاری کرے گا تو اللہ تعالیٰ شکر گزاروں میں اس کا شمار کریں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے گا، تو جیسے پیچھے بھی بات ہوئی کہ ایسے لوگوں کو کس دروازے سے داخل کیا جائے گا، جو انہی لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جو کثرت سے اللہ کی حمد بیان کریں۔ تو وہ کس لیے داخل کیا جائے گا؟ اس کا نام لکھا ہوا ہوگا نا کہ یہ بہت زیادہ حمد اور شکر کرنے والا تھا، تو اس کو حکم ہوگا کہ اس کو اسی دروازے سے داخل کیا جائے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار ہیں، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کب نصیب ہوگی؟ جب ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں کہ جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، جو ہمارے لیے لکھ دیا ہے، جو ہمیں عطا کیا ہے، ہم اس پہ راضی رہیں۔ اپنے دل میں بھی اس پہ کیا کریں؟ اللہ کی شکر گزاری کریں اور حمد کریں۔ اور جس چیز کو اللہ نے ہمارے لیے ناپسند کیا ہے، جو اللہ نے ہم سے لے لی، تو اس پہ پھر ہم کیا کریں؟ ہم بھی اللہ سے راضی رہیں۔ تو ایسے ہی انسان کے لیے پھر کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی لازوال اور دائمی نعمتیں اپنے ایسے ہی اطاعت گزار بندوں کے لیے مختص کر رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی رضا والے اعمال کو لازم پکڑ لیں اور اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی رہیں۔ ہمیں کوئی نعمت ملے یا وہ نعمت اللہ تعالیٰ ہم سے واپس لے لیں، دونوں صورتوں میں کیا ہو؟ ہمارا دل بھی اللہ سے راضی ہو، زبان پہ شکر گزاری ہو، دل میں اللہ کی حمد ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔